اللہ اکبر. سورۃ الکوثر آپ سب کو یاد ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے آپ قرآن مجید کی سورت پڑھیے، ہر سورت کے بدلے آپ کو $1 ملے گا، $1 ملے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ میرا یہ اندازہ درست ہی ہوگا کہ آپ میں سے کوئی بھی $1 لینے سے پیچھے نہیں رہے گا. $1 کتنے کا ہے؟ 250 روپے لگا لیجیے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ قرآن مجید پڑھیے اور ہر سورت کے بدلے آپ کو $1 ملے گا، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ایک دن میں قرآن مجید کی کتنی سورتیں پڑھیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں قرآن کی اگر 114 سورتیں ہیں تو ان میں سے 14 سورتیں پڑھنے کی تو کوشش کروں گا. روزانہ آپ کو $14 مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ 5-6 ہزار آپ کما لیں مفت میں بیٹھے بیٹھے، تو آپ کہیں گے کہ میں 14 سورتیں، اور کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کی ہر سورت کے بدلے میں نہیں بلکہ ہر آیت کے بدلے میں آپ کو $1 ملے گا، تو آپ کہیں گے کوئی مسئلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، انا اعطیناک الکوثر 2 آیتیں، فصل لربک وانحر 3 آیتیں، ان شانئک هو الابتر 4 آیت $4. بیٹھے بیٹھے آپ نے آدھے منٹ کے اندر 1000 روپیہ کما لیا. 250 کے حساب سے پاکستانی کرنسی اگر $1 250 کا ہے تو بیٹھے بیٹھے آپ نے آدھے منٹ کے اندر، اور اگر آپ تھوڑی سی اور محنت کرتے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے 2 سے 3 منٹ میں 5000 روپیہ کما سکتے ہیں. اور اگر آپ سے کہنے والا یہ کہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیے، آپ کو قرآن مجید کے ہر لفظ کے بدلے میں $1 ملے گا، آپ کہو گے مسئلہ ہی کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم $4 پکے ہو گئے آپ کے. انا اعطیناک الکوثر $3، فصل لربک وانحر $3 اور ملا لیجیے، 4 اور 6 10. ان شانئک هو الابتر $4 یہ ایڈ کر لیجیے، 10 اور 4 کتنے ہو گئے؟ $14 ہو گیا. یہ دنیا ہے جو کہ فانی ہے. بڑے بڑے مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلطان، وزیر، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دنیا سے $1 تو دور کی بات ہے، $1 تو دور کی بات ہے، 1 پائی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ، مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ. ایک اس کے گھر والے جاتے ہیں، دوسرا اس کا مال جاتا ہے، تیسرا اس کا عمل جاتا ہے. گھر والے بھی یہی رہ جاتے ہیں، مال بھی یہی رہ جاتا ہے، عمل ساتھ جاتا ہے. اور کفن کی 3 سفید انسلی چادریں ہوتی ہیں. جیب کوئی نہیں ہے، جیب کوئی نہیں ہے. اس میں بھی ایک خاموش پیغام ہے، جتنا مرضی کما لو تمہارا مال وہی ہے جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال. وَأَنَّا لَهُ مِن مَالِهِ إِلَّا مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ تَصَدَّقَ فَأَبْقَى. آدم کے بیٹے کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا کر ہضم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دے کر اسے اپنی آخرت کے لیے محفوظ کر دیا. تو یہ دنیا فانی ہے. اب آئیے میں بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن کریم کی تلاوت کا جو اجر و ثواب بیان کیا ہے وہ یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید کی ہر سورت کے بدلے اجر ملے گا، یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے بدلے اجر ملے گا، یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید کے ہر لفظ کے بدلے اجر ملے گا، بلکہ یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پہ تمہیں نیکیاں ملیں گی. جب تم کہو گے الف لام میم تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا اقول میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، یہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف حرف لام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جب آپ کہو گے الف لام میم تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو 3 نیکی عطا فرمائے گا، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ چاہے تو 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا عطا کرے، اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم.